اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت آدم سے پہلے زمین کی حالت اور اس پہ حکومتوں کے دور، جب زمین بنائی جا چکی، آسمان بنایا جا چکا، زمین بچھائی جا چکی، شامیان آسمان میں آفتاب و ماہتاب کی قندیلیں لٹکائی جا چکی، ستاروں کی چمکیلی چمکات بنائی جا چکی، فضا پیدا ہو چکی، ہوا خلق ہو چکی، نور محمدی آسمان دنیا پر اپنے فرائض ادائیگی میں مشغول ہو گیا، تو خداوند متعال نے زمین کی تعبیر کی طرف توجہ فرمائی اور اسے آباد کر کے اس پر مختلف حکومتوں کا سلسلہ قائم کیا۔ اس نے اس کو 1000 سالوں کے پروگرام پر مرتب فرمایا۔ کبھی اس نے آبادی کا شرف بخشا اور کبھی اس نے خرابے کی صورت کر دی۔ اسی طرح مدت گزرتی رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ایک دن بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ آئے میرے پالنے والا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو نے دنیا کو کب خلق کیا اور اس پر اب تک کتنے دور گزر چکے ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تو میرے علم کی گہرائی جاننا چاہتا ہے؟ تو موسیٰ نے عرض کی کہ پالنے والا بالکل میں جاننا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، اور مجھے یہ سارا معلومات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو خداوند متعال نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اب تک لاکھوں سال میں 10 دور سے گزارا ہے۔ مختصر یہ کہ میں نے اس دنیا کو 50,000 سال خرابے کی صورت میں رکھا، پھر اسے آباد کیا، اور 50,000 سال تک پھر اسے میں نے آباد رکھا۔ اس پر سب سے پہلے جو میں نے مخلوق خلق کی، ان کی جو شکل تھی وہ گائے بیل کی طرح تھی، لیکن وہ صرف کھاتی تھی، میری عبادت نہیں کرتی تھی، میری عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ میں نے تمام کائنات میں جتنے بھی جن و انسان ہیں ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب خداوند متعال نے کہا کہ میں نے ان کی نافرمانی دیکھی تو میں نے اس ساری مخلوق کو میں نے غرق کر دیا۔ پھر 50,000 سال تک یہ دنیا کا جو زمین تھی، دنیا عرض تھی، یہ خرابے کی صورت میں رہی۔ پھر میں نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ پھر میں نے اس پر دریا خلق کیا اور اس کو بھی میں نے 50,000 سال تک جاری و ساری رکھا۔ پھر اسے خشک کر دیا، اور اس کے خشک اور ختم کرنے کا طریقہ جناب موسیٰ کو خدا نے یہ بتایا کہ اس کا طریقہ ختم کرنے کا یہ تھا کہ میں نے ایک جانور پیدا کیا اور میں نے پھر اسے حکم دیا کہ ایک ہی سانس میں اس دریا کے سارے پانی کو ختم کر دے، اور اس نے ایک ہی سانس میں دریا کے سارے پانی کو ختم کر دیا۔ پھر خدا نے ایک اور جانور پیدا زہریلا کیا اور اسے کہا کہ اسے ڈنگ مارے، اور اس کی زہر سے خداوند متعال نے اس کو بھی ہلاک کر دیا، اور بعد میں اس جو جانور تھا زہریلا اس کو بھی خدا نے فنا کر دیا۔ پھر میں نے اس زمین کو 50,000 سال تک خرابے کی صورت میں رکھا۔ پھر اس پر میں نے نرگل جیسی چیزیں اگا دیں اور ساری زمین پر میں نے بچھا دی۔ پھر میں نے ایک کچھووں کو پیدا کیا اور انہیں کہا کہ سب کو کھا جائیں۔ جب وہ سب اس کو کھا گئے تو پھر خداوند متعال نے اس کو بھی غرق کر دیا، ختم کر دیا۔ اس کے بعد 50,000 سال تک یہ خرابے کی صورت میں پڑی رہیں۔ پھر اسے آباد کیا اور بہت سے آدم پیدا کر کے انہیں 1000 سال میں ختم کر دیا۔ پھر میں نے اس زمین پر چاندی کے لاکھ شاعر پیدا کیے، اور ان لاکھوں کو سونے کے قصر ان میں لاکھوں سونے کے قصر خلق کیے۔ پھر میں نے زمین پھر اسے رائی سے میں نے بھر دیا جو شہد سے زیادہ میٹھی اور برف سے زیادہ سفید تھی۔ پھر ایک اندھے طائر میں نے پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ اس رائی کے دانوں کو کھا جائے، چنانچہ اس نے ہر سال ایک دانے کے حساب سے اسے کھا لیا۔ خداوند متعال فرماتے ہیں پھر میں نے اسے بھی مار دیا۔ اس کے بعد زمین پھر 50,000 سال تک خرابے کی صورت میں
پڑی رہی، پھر اسے آباد کیا اور 1000 سال تک آبادی رہی۔ خداوند متعال فرماتے ہیں کہ یوم جمعہ کے دن پھر میں نے جناب آدم کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، جو جمعے کے دن اور ظہر کے وقت پیدا ہوا۔ میں نے مٹی سے اس آدم کے علاوہ کسی کو اپنے ہاتھوں سے کسی کو بھی پیدا نہیں کیا، مٹی کے علاوہ کسی کو بھی پیدا نہیں کیا، اور اسی آدم کے پشت سے میں نے محمد کے نور کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔